सारी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं और मुंतज़िर हैं, देख रहे हैं कि फ़ैसला क्या आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है और आज का दिन पाकिस्तान की जुडिशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह आइन की फतह होगी और मुल्क में जमहूरी कदरों को फ़रोग़ हासिल होगा और जमहूरी कदरों को मजबूत करने का वाहिद जो रास्ता है वो आवाम की राय का एहतराम है बज़रिया इंतखाबात। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है, उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। पूरी कोशिश और काविश हो रही है कि इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। कभी हम देखते हैं पार्लियामान के अंदर इस किस्म की कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है जो कि एक बहुत बड़े तबके की राय में मुमकिन नहीं है। जो कानून बनाए जा रहे हैं या अभी लेजिस्लेशन हुई है, बहुत से जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को उनको बढ़ा तो सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते। एक लंबी बहस है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अदालत में भी जो हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं और जो पढ़े हुए नहीं हैं वो हमसे ज़्यादा कड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुल्क के तकाज़े क्या हैं। मुल्क इस वक्त एक बड़ी नाजुक दौर से गुज़र रहा है। मईशत आपके सामने है, सियासी जो है एक कैफियत और एक अदम इस्तेहकाम आपके सामने है और हुक्मरानों की तरजीहात भी आपके सामने है। तवक्को सुप्रीम कोर्ट से है, तवक्को आला अदलिया से है कि इस भंवर से मुल्क को निकालेंगे और बज़रिया इंतखाबात हम दलदल से निकलेंगे। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आज सुबह ये जो बेंच तहलील हुआ है, इससे पाकिस्तान के आइन को एक यकीनी तौर के ऊपर एक चैलेंज दरपेश हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैक्सिमम 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है पंजाब में और केपी में होने हैं। अब ये जो बात है कि 8 अक्टूबर को होना है, तो मुझे आप बताइए कि इस 8 अक्टूबर का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत तहलील हो जाती है और इसका मतलब है 3 महीनों में नई हुकूमत आ जाएगी। पाकिस्तान में क्या मौजज़ा हो जाएगा 3 महीनों में कि ये जो सियासी जमातें हैं ये सियासत में भी वापस आ जाएंगी और हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी और हमारी सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा ये नहीं होना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को जो शिकस्त देने की एक कोशिश हो रही है और जिसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हम एक मावराए आइन निज़ाम जो एक बापर्दा चल रहा है उसको पर्दा भी हटाना पड़ेगा और मावराए आइन निज़ाम में ही हम चले जाएंगे, क्योंकि आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता और जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। ना आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने को तैयार हैं। सेशन जजेस मैजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मुझे आप बताइए ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम जो है वो कैसे आगे चलेगा। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ खड़े हैं,
ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی افراد کا معاملہ آئین نہیں، کے ساتھ کھڑے سب سے پہلے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا کوئی افراد کا معاملہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا معاملہ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سپریم کورٹ کو بطور ادارہ نقصان پہنچائے گی، ہم ہر اس ایفرٹ کو جو چیف جسٹس کے عہدے کی تقریب میں کبھی کرے گی، ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہوں گے۔ عدالتوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری کے طور پہ اڑایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے حسان نیازی کی ضمانت ہوئی کراچی میں، 15 منٹ کے بعد اس کے اوپر ایک اور کیس کر دیا گیا۔ ابھی تک جو ہے وہ اظہر مشوانی 7ویں دن ہو گیا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں انہیں پیش کریں، انہیں پیش نہیں کیا جا رہا۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے احکامات جو ہے وہ نہیں مانے جا رہے۔ تو پھر پاکستان کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا پاکستان میں ایک سول وار لانا چاہتے ہیں؟ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ہم پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت زیادہ اس پہ اپنا کردار، عمران خان نے، تحریک انصاف نے، ہماری لیڈرشپ نے اس میں ادا کیا ہے۔ ہم ابھی بھی امن کے راستے کے اوپر ہیں، ہم پاکستان کو آئین کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ پش کریں گے معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، موجودہ حکومت اس میں جو رکاوٹیں ڈال رہی ہے اس سے باز رہے اور اس کے بعد آئین کی طرف واپس آئے۔ یہ واحد طریقہ ہے پاکستان کو چیلنجز سے بچانے کا۔ تھینک یو۔ آپ کے خیال میں جس طرح میں پچھلے 2-3 مہینے سے بار بار یہ بات دہراتا رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ بدقسمتی سے اب واقعات ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور آئین چیز کیا ہے؟ یہ وہ سماجی ایک ہمارا معاہدہ ہے جس سے 22 کروڑ پاکستانیوں نے آپس میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ربط کیا ہوا ہے۔ جب ہم آئین توڑتے ہیں تو وہ صرف ایک 90 دن یا الیکشن یا 91 دن کے الیکشن کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ معاہدہ جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگ آپس میں مل کر ایک زندگی گزار رہے ہیں، وہ معاہدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سماجی معاہدہ ہی موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر 22 کروڑ لوگوں کو جوڑ کے رکھا جائے، تو اس کا مطلب ہم قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ آئین مقدم ہے سب کے لیے، تحریک انصاف ہر لحاظ سے آئین کے دفاع کے لیے آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئین کی جو عملداری کرانی ہے ملک کے اندر، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، کے پاس ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ان کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سخت ترین اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، صاحبان جو ہیں، وہ سب باعث احترام ہیں، ہمیں کوئی ان میں پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے رولز پروسیجرز کے مطابق ہونا ہے۔ بیرونی طور پر کوئی بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، چیف جسٹس کے اوپر، تو یہ سیدھا پاکستان کے آئینی نظام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہے۔ اس لیے میں عمران خان صاحب کی 2 ٹوک اس کے اندر آئے ہیں، شاہ صاحب، ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ موجود ہے، لیکن صرف پارٹی نہیں، پوری پاکستان کی قوم عدلیہ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو بھی فیصلہ ان کو آئے گا، وہ بینچ تبدیل کرتے ہیں، انہی 4 ججز سے آگے چلاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں بینچ کو، جو بھی کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور امید یہی رکھیں گے، کیونکہ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا، واحد راستہ آئین کے ذریعے ہے، اور وہ راستہ اسی سپریم کورٹ کے ذریعے گزرے گا۔ اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئین کا دفاع کر سکیں، یعنی پاکستان کا دفاع کر سکیں۔ Thank you. عمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بینچ ٹوٹا ہے، کیا اس میں بھی حکومت کا کوئی کردار ہے آپ کے آپ نزدیک؟ بتائیں نا یہ دیکھیں، یہ تو بالکل ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر۔ یہ ایک دم سے 12 گھنٹے کے اندر جو قانون سازی کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے رولز بدلے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا۔ اس سب کا تعلق اس سے ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو آج ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے، پاکستانیوں کو میں یاد دلا دوں، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ان کا قیام آیا تھا، اور وہ ایک از خود نوٹس تھا
جو اسی عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان نے لیا تھا. اس وقت ان کو نہ عمر عطا بندیال کے اوپر کوئی اعتراض تھا, نہ خود نوٹس کے اوپر اعتراض تھا, نہ سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض تھا. اپیل کا حق مل رہا ہے آپ کو اب تو نئے قانون کے تحت. تھینک یو. Constitutional amendment is required.